دیکھو ہندوستان میں 2 دور ایسے آئے ہیں کہ جب اسلام ہندوستان میں بالکل ختم ہونے والا تھا, یعنی حکمران ہی تبدیل ہو گئے تھے. علماء کیا کرتے تھے کہ جو ہمارے مغل بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان میں, علماء ان کی ہر وقت مخالفت کرتے تھے کہ یہ عیاش ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کمال یہ تھا, انہوں نے حکمرانوں سے روابط بڑھائے, انہوں نے مخالفت چھوڑ دی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انہوں نے کہا مخالفت یا بغاوت سے کوئی فائدہ, بغاوت کریں گے تو پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکومت کے. بغاوت کریں گے تو اور لڑائی ہوگی, ہندوستان ٹوٹ جائے گا. تو بغاوت کا راستہ بھی نہیں, مخالفت کا راستہ بھی نہیں. مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس صدی کا مجدد اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں اسلام کو بچایا ہے. کیسے بچایا؟ حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے, یہاں تک کہ شہزادے کو کہا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے جنت میں نہ بھجوا دوں. میں اللہ سے اتنا لڑوں گا تیرے لیے. لوگ اس وقت مخالفت کر رہے تھے, یہ بوٹ پالش کرنے والے, یہ چاپلوسی کرنے والے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہندوستان میں پھر عالمگیر جیسے بادشاہ پیدا ہوئے. حکمرانوں کی اصلاح کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کی اصلاح کا طریقہ ہے. حکمرانوں کی جب کسی شخص کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو اسلام کہتا ہے اس کی عزت کرو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. بالکل صحیح حدیث ہے. حق بات, ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. اس کے سر پہ ڈنڈا مارنا, اس کو حدیث میں جہاد بولو بھائی نہیں قرار دیا گیا. حق بات کہنے سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ لوگ سامنے نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سامنے کوئی بھی نہیں گئے. تو سامنے عزت احترام کے ساتھ اگر حق بات کہی جائے تو اس سے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. اس لیے اگر یہ ہو جاتا ہے اور پی ٹی آئی حکومت بنا لیتی ہے تو علماء یہ کہتے ہیں, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, کہ بھائی پھر کمپرومائز کا راستہ بولو بھائی اختیار کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں, پہلے مخالفت تھی, اس وقت حکمت کا تقاضا تھا کہ آپ سمجھتے تھے مخالفت کی جائے, لیکن جب ایک بن گئی ہے حکومت تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو یہ تو میں اوپر کی سطح پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم توڑ کی بات کو کیا سمجھتے ہیں, کمال سمجھتے ہیں. حالانکہ اسلام میں کیا ہے, جوڑ کی بات کرو. سمجھ رہے ہو؟ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی باتوں کو ہم جوڑ کی سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہوتی توڑ کی ہیں. میرے پاس لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں, تو آج کل تو اٹھانا چھوڑ دیں, لیکن لوگ ملنے کے لیے بھی آتے ہیں. اور میرے پاس کیا, جن علماء کے پاس بھی آتے ہیں نا, تو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کیا ہے, پھڈے بازیاں. آفس میں پھڈے الگ ہو رہے ہیں, دوستوں سے پھڈے الگ, دکان میں ملازم سے الگ, سیٹ صاحب کے پھڈے چل رہے ہیں, ملازموں کے آپس میں پھڈے الگ چل رہے ہیں, میاں بیوی کے پھڈے الگ, باپ بیٹے کے پھڈے الگ, ماں بیٹی کے پھڈے الگ, ساس بہو کے تو پیدائشی پھڈے ہیں, پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوئے. اب چونکہ لوگوں نے 2-2 3-3 شادیاں بھی شروع کر دی ہیں, بیان بھی کافی مشہور ہو گئے لوگوں میں, تو سوگنوں کے پھڈوں کی ایک نئی لسٹ اب آنا شروع. کیا آپ کے کہنے پہ کی تھی؟ پھڈے ہو رہے ہیں. پہلے کم پھڈے تھے جو مفتی صاحب نے ایک اور پھڈ, یہاں تک کہ مسلمانوں کے اللہ سے بھی پھڈے ہو رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اللہ میری دعا ہی قبول نہیں کر رہا. یہ بھی کیا ہو گیا ہے, میں کب سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں, قبول ہی نہیں کر رہا, تو یہ اللہ سے پھٹا ہو گیا نا. بھائی میں سارے کام کر رہا ہوں, میں نیک کام بھی کر رہا ہوں, میں صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوں, پھر بھی میری غربت دور نہیں ہو رہی. یعنی کیا مطلب, اللہ نہیں کر رہا غربت دور, تو یہ کس سے پھٹا ہے؟ اللہ سے بھی جھگڑ رہے ہیں. بعض تو بالکل سرے عام جھگڑتے ہیں, بولتے پتہ نہیں کیا یار, اللہ کو میں ہی ملا تھا. یہ جھگڑا ہی ہو گیا نا یہ, یعنی اللہ پہ اعتراضات. کمیٹی کے آپس میں پھڈے, کمیٹی کے امام سے پھڈے, امام کے مقتدیوں سے پھڈے. تو ایسا لگتا ہے کہ پوری پھڈے بازی کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہے ہی نہیں. تو سکون کہاں سے ہوگا جب 24 گھنٹے ہر آدمی ہر وقت ہر ایک سے لڑے گا. اور اگر کسی سے نہیں لڑ رہا, دوستی ہے, تو اس لیے دوستی ہے کہ جس سے پھڈا ہو رہا ہے نا, وہ پھڈا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس سے دوستی, یعنی اس کو اپنا ہمنوا بناؤ. یہ اپنا ہمنوا بنے گا تاکہ دونوں مل کے اس سے لڑیں گے. جب اس سے لڑائی میں کامیاب ہوں گے پھر آپس میں, ہم دونوں آپس میں لڑیں گے. یعنی اگر کہیں دوستی بھی ہے تو وہ اس لیے ہے, جیسے مثال کے طور پر
گھر میں اگر ساس بہو کی بنی ہوئی ہے, نہیں پھڈے ہو رہے, تو وہ دوسری بہو سے, گھر میں دوسرا بیٹا بھی ہے نا, اس کے خلاف ایک الگ اتحاد انہوں نے, یعنی اگر اتحاد بھی ہے تو وہ کسی کے خلاف ہے اتحاد, اتحاد برائے اتحاد نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثلاً اگر آج اتحاد ہو جاتا ہے سیاسی تنظیموں کا آپس میں, تو وہ پی ٹی آئی کے مخالفت میں ہوگا کہ اس کو مل کے کیا کرو, نیچے اتارو. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر پی ٹی آئی والے کسی سے اتحاد کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ آؤ مل جل کے اکٹھا کھائیں گے, ہم سب ایک ملک کے رہنے والے, اسی ملک کے باسی, آؤ, وہ مقصد اس کمبخت کو نیچے دکھانا ہے. تو اتحاد بھی کسی کے مخالفت میں ہو رہا ہے, کسی کو نیچا گرانے کے لیے ہو رہا ہے. جہاں وہ نیچا گرا تو پھر آپس میں توپے اور بم دھماکے ایک دوسرے کے خلاف. بم دھماکوں سے وہ اصل دھماکے نہیں, یعنی منہ سے جو دھماکے ہوتے ہیں جو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. صبح و شام پھٹے پھٹے بن ہی نہیں رہی. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو, پہلی بات تو یہ نظریہ بنا لینا چاہیے کہ شریعت میں اتفاق اور اتحاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ ایسے ہی حکم ہے جیسے نماز پڑھنے کا حکم, زکوٰۃ دینے کا حکم, اسی طرح شریعت میں ایک دوسرے سے جڑنے اور ایک دوسرے کو جوڑنے کا حکم اسی تاکید کے ساتھ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف بولنا یہ بہادری ہے, اور ہم نے اگر اپنا حق چھوڑ دیا تو ہم گویا ذلیل ہو جائیں گے, بزدل کہلائیں گے, اور سامنے والا شیر ہو جائے گا. اگر اسلام میں یا اللہ کی نظر میں پھڈے بازی اچھا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے تہادوا تحابوا, ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو, اس سے آپس میں محبت بڑھے گی. پھڈے بازی اچھا کام ہوتا, جیسے کہ ہم اپنے منہ سے تو سب یہی کہتے ہیں لڑنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن عمل کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے لڑائی پیدا ہو. میں نے ایک دفعہ اپنے کسی بزرگ سے پوچھا, وہ جب وہ جو بول ٹی وی پہ پھڈا ہوا تھا نا رمضان میں, وہ ایک اہل حدیث عالم تھے, وہ ڈاکٹر عامر لیاقت سے علیحدگی اختیار کر کے چلے گئے, اور پھر اگلے دن 2 دن بعد دوبارہ واپس آ گئے. تو میں نے کیا کہ یہ عجیب ڈرامہ بازی ہوئی کہ واپس آ گئے, یہ کیا بات ہے, پہلے اتنی مخالفت رہا. تو میں نے اپنے استاد سے ذکر کیا, انہوں نے کہا اگر واپس آ گئے تو جوڑ ہو گیا نا, تو اچھا ہے نا, اس پہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے. مجھے اپنی غلطی کا واقعی احساس ہوا. انہوں نے کہا اس پہ کیوں خوش ہو رہے ہیں کہ لڑتے رہیں آپس میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی اس میں کیا ہے کہ اگر پھڈا ہوا تھا, سالو ہو گیا, دوبارہ بیٹھ گئے, تو اس پہ خوش ہونا چاہیے نا. تو مجھے واقعی احساس ہوا کہ بات صحیح ہے بالکل. بھائی کچھ بھی وجہ تھی, کسی بھی وجہ سے الگ ہو گئے, اب اگر کمپرومائز ہو گیا ہے, ہمیں کسی کی شخصیت سے نہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن ہم لڑتا ہوا دیکھ کے زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور لڑائی کے بعد اگر کوئی جڑ جائے تو بجائے اپریشیٹ کرنے کے طنز کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو, اگر توڑ اچھا کام ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ ہدیے دو, اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. آپ نے فرماتے کہ دوسروں کی جیبوں سے پیسے نکالا کرو, اس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی. جتنی لڑو گے اتنا صحت کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی, کانفیڈنس پیدا ہوگا, ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں فرمایا نبی نے. چند چیزیں ہیں, وقت کم ہے, میں بہت ہی جو اہم چیزیں اس معاملے میں وہ تھوڑی سی میں آپ سے کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, جو میرا تجزیہ ہے, جس کی وجہ سے ملکی سطح پہ بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, اور دفتروں میں بھی ہوتی ہیں, گلی محلوں میں بھی ہوتی ہیں, اور گھروں میں بھی ہوتی ہیں. ان میں سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی بھی شخص کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا دوسرے پہ حق کتنا بنتا ہے. بات آ رہی ہے؟ میرا حق دوسرے کے اوپر, بولو بھائی, کتنا بنتا ہے, اور مجھے اللہ نے اس حق کی وصولی کے لیے اختیارات کس حد تک دیے ہیں. اپنے اختیارات سے بڑھ کر کام کی کوشش کرے گا, اور جو چیز آپ کا حق نہیں ہے اسے مانگنے کی کوشش کریں گے, تو یہاں سے سامنے والے کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ نفرت, بغض اور لڑائی. جب ایک چیز آپ کا حق ہی نہیں ہے, آپ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں دوسرے سے؟ ایک صاحب نے مجھے کہا
کہ میں نے کسی شخص سے کہا, ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ میرا یہ کام کر دو. کام بہت معمولی سا تھا, بہت ہی معمولی, لیکن وہ گوٹ اسی شخص کے ہاتھ میں تھی. وہ شخص آیا, جو آیا وہ بھی دیندار ماشاءاللہ, اس کی داڑھی. اس نے کہا میرا یہ کام کر دو. اس نے کہا میں کروں گا لیکن فری میں نہیں کروں گا, اس کام کے 1 لاکھ روپے لوں گا میں. کیا کہا؟ بولو بھائی. مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں کہ اس سے بات سمجھ میں آ جاتی. کام کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا یار اتنا سا کام ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے, اتنے پیسے. اس نے کہا اب میں فری میں کرتا ہی نہیں, آپ کہیں اور سے کروا لیں یہ کام. دونوں نمازی ہیں, دونوں داڑھی والے ہیں. یہ سچا واقعہ ہے, لیکن میں کردار کو بدل دیتا ہوں تاکہ جو اصل آدمی ہے وہ یہ نہ کہے کہ آپ نے ہماری بیٹھ کے بات کر دی. کام بہت آسان تھا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کر دو, میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا. اس نے کہا جیسے ہی کام ہوگا فوراً چاہیے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایگریمنٹ ہو گیا. اس نے کام کر دیا. اب یہ اس سے پیسے مانگ رہے, کہہ رہے ابھی کوئی بھاگا جا رہا ہوں کیا میں, کیا ایک دم بس یہ ہوتے ہی سر پہ کھڑے ہو گئے, یہ کون سا طریقہ ہے, کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ اور تمہارا کون سا, کیا اس میں کوئی محنت لگی ہے؟ اب دونوں کا آپس میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ بغض. اس میں غلطی پر کون ہے؟ بولو بھائی. جس نے کام کیا ہے وہ غلطی پر ہے یا نہیں؟ بولو نا بھائی. جس نے کام کیا وہ غلطی پر ہے, جس کے لیے کام کیا گیا وہ غلطی پر ہے. لیکن وہ ابھی آپ کو غلطی پر لگ رہا ہے اس لیے کہ آپ اس معاملے میں خود انوالو نہیں ہیں. اگر آپ نے پیسے دینے ہوتے تو آپ میرے پاس آ کے کہتے کہ کیا اس نے تیر مار لیا, 2 لفظ اس نے کہے ہیں, یا جا کے تھوڑا سا کام کیا اور میرے سر پہ مسلط ہو گیا. اس وقت آپ کو غلطی پر وہ لگے گا جو آپ سے پیسے مانگ رہا ہوگا. یقین نہ آئے تو میں ایک ٹرائل کروا کے دیکھ لیتا ہوں, کسی کے ساتھ بھی بغیر بتائے. بتا دیا تو پھر تو آپ ہوشیار ہو جائیں گے. تجربہ کروا کے دیکھ لیتا ہوں. آپ میں سے کسی شخص کو بھی میں اسی طرح سے میں ایک فیک ڈرامہ کرتا ہوں. جو ایک شخص آئے گا اور آپ اس سے کہیں گے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا, اور جب وہ کام کرتے اور فوراً پیسے مانگے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ 99% لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ بھائی اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہوئی ہے, میں کوئی بھاگا جا رہا ہوں, ابھی میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے, ابھی ایکچولی بینک میں پیسے نہیں ہیں, ابھی 1 تاریخ کو تنخواہ ملے گی, ابھی یہ ہوگا. ابھی یہ ڈرامے بازی کیا ہو جاتی ہے, شروع ہو جاتی ہے. داڑھی والے, نمازی, پرہیزگار, خلیفے تک یہ کام کر رہے ہیں, چاہے بزرگوں سے خلافت ملی بھی ہو, اللہ ماشاء اللہ. زبان کی جو الفاظ ہے نا, ان کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. ابھی ان کا قصہ ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں, سنا دوں؟ نہیں سناؤں؟ سنا دوں؟ سناؤں کہ نہیں سناؤں؟ نہیں, آپ کے حق میں ہے, آپ کے مخالفت میں نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے یہیں موجود ہیں. خیر یہ منع کر رہے ہیں نہیں سناؤ, حالانکہ ان کی تعریف ہو رہی تھی اس میں.